بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام تجوید کا 5 نمبر درس ہے۔ اس میں ہم آج پڑھیں گے الف مدیہ کے متعلق۔ ترقیق و تفخیم کے متعلق باتیں ہو گئی تھی، آتے آگے الف مدیہ کے متعلق پڑھ لیتے ہیں۔ قلنا ان الالف المدیہ ہی الالف الساکن المفتوح ما قبلها مثل تابا۔ الف مادہ بھی اس کو بول سکتے ہیں آپ، الف مدیہ بھی بول سکتے ہیں۔ مدیہ کا کہیں معنی نہیں کہ آپ اس کو شد والا مراد لئی، مدیہ نہیں ہے، مدیہ ہے، مدیہ، ٹھیک ہے نا؟ پر شد آپ نے نہیں کرنے کی، مدیہ آپ پڑھ لی، ٹھیک ہے؟ اس تابہ میں الف ہے نا، دیکھ رہے ہیں پر ایک الف ہے، اس الف سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو الف مدیہ بولتے ہیں۔ وہی حرف تابع لما قبل، یہ پہلے کا تابع ہوتا ہے، فإذا كان ما قبله مرقق كان الالف مرققا۔ الف جو ہے مقابل کی تابع ہوتا ہے۔ مقابل کا کیا معنی ہے؟ الف سے پہلے جو حرف آ جائے محترم حضرات، اسی کے مطابق الف کو آپ باریک پڑھیں گے۔ وإذا كان ما قبله مفخما كان الالف مفخما۔ اگر الف سے پہلے موٹا حرف آ جائے تو الف کو آپ موٹا پڑھیں گے۔ وهذه امثلة على ترقيقه وتفخيمه۔ اب آگے ہم یہاں پر مثال دیتے تفخیم و ترقیق کی، دیکھتے جائے۔ تفخم، ترقق، تفخم مانا موٹا ہو جانا، پر ہو جانا، ترقق مانا باریک ہو جانا، ٹھیک ہے؟ باریک پڑھنا۔ اذا كان ما قبله حرف من حروف الاستعلاء خص ضعف قذ، ان حرفوں میں سے خاص صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، ان حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو الف کو آپ موٹا پڑھیں گے، جیسے یا پر دیکھیں مثالوں کو، ٹھیک ہے نا؟ ان مثال میں دیکھیں، یا پر خوابہ ہے، خوابہ، ہم لوگ بولتے خوابہ، خوابہ نہیں پڑھیں گے، خوابہ، خوابہ، بالکل جو پہاڑی لہجہ ہے اس کی طرف بھی آپ نہیں کریں گے، جیسے پہاڑی لوگ خوابہ پڑھتے، خوابہ، خواب بھی نہیں ہے خوابہ، اور خواب بھی نہیں ہے اردو کی طرح، خوابہ، خوابہ، اس طرح آپ نے تھوڑا سے موٹا کرنا، اس طرح سے صالحن، صالحن، فطاف، فطاف، غائبت، ضالین، قال، ظالم۔ یہ تھی تفخیم کی مثال ہے۔ اذا كان ما قبله حرف لام مفخم من لفظ الجلالہ ان اللہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، دیکھئے یہاں پر آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جب اس سے پہلے کیا ہو، حرف لام ہو جو موٹا پڑھ رہے ہیں، جس لفظ جلال موجود ہے لفظ اللہ میں، اس وقت آپ اس طرح پڑھیں گے اذا كان ما قبل حرف را مفخم، اس طرح سے جب اس سے پہلے را مفخم آ جائے نا تو اس وقت بھی آپ موٹا پڑھیں گے، جیسے الرازقین، راقن، ٹھیک ہے نا؟ اب آتی ترقیق کی مثال ہو، ترقیق کی جو مثالیں ہیں نا اس کو دیکھتے ہیں۔ اذا كان ما قبل اي حرف من حروف الهجاء ما عدا الحروف التي ذكرت في اللوحة المقابلة، اگر اس کے علاوہ کوئی حرف جیسے موٹے حروف آپ نے دیکھ لینا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے تو پھر آپ الف کو باریک پڑھیں گے محترم حضرات۔ جیسے دیکھیں پر عذاب النار، نار ہے، نار، نور نہیں ہے، عذاب النور، نور نہیں ہے۔ وجادلو ہے، وجودلو نہیں ہے، بالباطل۔ اصحاب اصحاب، اصحاب نہیں، اصحاب، بالناصفیہ۔ ولا تحاضون، ٹھیک ہے نا؟ ولا تحاضون نہیں ہے، اور نہیں سا پڑھیں گے ولا تحاضون۔ توحاہا ہے، آپ اس طرح نہیں پڑھیں گے، توحاہا اس طرح نہیں پڑھیں گے، نہ توحاہا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے حضرات محترم چلو آتے را کو۔ جو حرف ہم نے موٹا پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے، اس میں اکثر بحث جو ہے
را میں جو ہے ہوتی محترم حضرات، حرف را اما متحرک و اما ساکن، رات محترم حضرات یا ساکن ہوگی یا متحرک ہوگی. متحرک سے کیا مراد؟ زیر زبر پیش. ٹھیک ہے. الراء المتحرکہ اذا كانت مفتوحة او مضمومة، مثل اگر را پر کیا ہو محترم حضرات فتحہ ہو یا اس کے اوپر پیش لگا ہوا ہو تو پھر اس کا را کو موٹا پڑھیں گے. را جو ہے موٹی پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے نا. جیسے دیکھیں رحیم، رحیم اس طرح آپ نہیں پڑھیں گے رحیم رحیم. رعبہ، رعب نہیں رعبہ، رعبہ اڑا بھی نہیں پڑھیں گے. خیال رکھنا کہ زیادہ موٹا کر کے آپ اردو والی اڑا جو ہے کہیں نہ پڑھ لے. ٹھیک ہے نا. صبرا، دیکھیں اب صبرا ایسے نہیں کہ صبڑا ڈاڑا نہیں ہے، صبڑا یا صبرا. صبرا پڑھیں گے، اسے نہیں پڑھیں گے صبڑا. ٹھیک ہے نا. طیرا، طیرا یتذکر، رزق سراجا فسنيسره لليسرى، سيروا سخروا يفترون الرحمن فستبصر ويبصرون الرزاق ففروا ففروا انفروا كالرميم يهاجروا. دیکھ لیا نا. یا پر رام کیا کر رہے؟ پر پڑھ رہے ہیں محترم حضرات. پر پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو اڑا بنا دیں. ٹھیک ہے نا. ترقق یا ترقق، ترقق یا ترقق باریک ہوگی. اذا كانت مکسورہ کسرا اصلیہ او عارضا، مثل کسر مثال یا مثل کسر اصلی کسر عارض. محترم حضرات را جو ہے نا اس پر کبھی جو ہے کسرہ یعنی زیر جو آتی ہیں وہ کبھی بالکل اصلی ہوتی ہے، اپنی ہی زیر ہوتی ہیں، وہ کسی وجہ سے نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. اور کبھی کبھی زیر جو ہے عارضی ہوتی ہے. عارضی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہم زیر اس لیے دیتے کہ دو ساکن جب جمع ہو جاتے ہیں تو دو ساکن نہیں چلتے نا، تو ایک کو جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے پھر زیر دینی ہے. دیکھیں یا پر اصلی کا اثر آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مثال میں دیکھیں اب رزق دیکھیں محترم یا پر را میں جو زیر را کی نیچے تو اصلی ہے نا، کیونکہ آپ نے کبھی نہیں سنا کہ رزق ہے یا رزق ہے. یہ تو رزق ہی ہے. رزق، رزق، ریح، ریح، قریب، مریب، رجال، رجال. ٹھیک ہے. کسر عارض کی مثال دیکھیں. یہاں پر دو التقاء ہو گیا. التقاء ساکنین میں دو ساکنوں کا جمع ہو جانا، ملاقات کرنا، آپس میں آ جانا ایک محل میں ایک جگہ. دیکھیں یہاں پر وذکر، یہ تو خود را ساکن ہے نا. اسم یہ بھی خود ساکن ہے. دیکھیں اسم میں سین ساکن ہے نا. اب یہاں پر تو دونوں آپ نہیں پڑھ سکتے کہ وذکر سین پر کیسے پڑھیں گے. تو لا محالہ مجبوری کی خاطر ہم را کے نیچے زیر دیں گے تاکہ سین کے ساتھ اس کو ہم لگا سکے. تو آپ نے پڑھنا ہے وذکر اسم، وذکر اسم را بریک پڑھیں گے. ٹھیک. اس طرح وبشر یا پر را ساکن یا الذین یا پر مشدد، مشدد بھی ساکن کی طرح ہوتا ہے نا کیونکہ اس میں پہلا حرف ساکن ہوتا ہے. اب اس طرح پڑھ نہیں سکتے یا تو یہاں پر الف لگائیں گے وصلی، یارہ کے ساتھ ٹچ کریں گے. تورا کے نیچے ہم پھر مجبور ہم زیر لگائیں گے وبشر الذین وبشر المؤمنین. یہ تھا محترم حضرات کس کے متعلق؟ را کے متعلق تھا. اب وہ را جو متحرک تھی. ٹھیک ہے نا. اب را ساکن کے متعلق ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. را ساکن جس پر زبر زیر کی کوئی حرکت نہ ہو پیش کی بلکہ ساکن ہو تو اس کو کس طرح باریک اور پر پڑھیں گے. اذا کان قبلها مفتوحا و مضموم. دیکھیں محترم را تو خود ساکن ہے لیکن را سے پہلا والا جو حرف ہے اگر اس پر زبر ہے پیش ہے تو آپ را کو پر پڑھیں گے. دیکھیں یہاں پر العرش، العرش را تو خود ساکن ہے لیکن را سے پہلے تو زبر ہے عین پر. قرآن، قرآن یہاں پر قاف پر پیش ہے. ٹھیک ہے. یشکر، یشکر یا یشکر کاف پر پیش. اذا کان
قبلها كسرة عارضة بسبب التقاء الساكنين او الکلمہ تبدأ بحمزة وصل. اس طرح محترم حضرات دیکھیں جب کسی جگہ اگر آپ را سے پہلے جو ہے را کے اوپر نہیں نیچے را سے پہلے ایک کسرہ عارضی آ جائے اصلی نہ ہو کسی ضرورت کی وجہ سے جیسے التقاء ساکنین کی وجہ سے یا ایک کلمہ ہے وہ حمزہ وصلی کے ذریعے سٹارٹ ہو رہا ہے کیونکہ جب کوئی کلمہ سٹارٹ نہیں ہو پاتا تو پھر ہم اس کے لیے حمزہ وصلی لاتے ہیں. حمزہ وصلی اس کو کہتے ہیں جو کلمے کو آپس میں بنا سکے جوڑ سکے چلا سکے یا دو کلموں کو ٹچ کر سکے. یا پردے کی محترم حضرت اصل میں لفظ کہ عامر تابو عامر تابو اصل میں ہے ام ارتابو ارتابو ارتایب یرتایبو اصل میں تا پھر ارتاب بن گیا ارتابو جمع ہے. ام جو ہے دیکھیے ام کی نیچے جو کسرہ ہے محترم حضرات کی اس کا اصلی نہیں ہے ٹھیک ہے. یا پر را آپ سٹارٹ نہیں کر سکتے تو میم کے نیچے ہم نے کسرہ لگا دی اس لیے یہاں پر را کو آپ پر پڑھیں گے سب نہیں پڑھیں گے کہ امیر تابو امیر تابو امیر تابو اس طرح سے مانیر طابا. یا پر حمزہ وصلی ہے تو من تو خود ساکن ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر بھی ہمارا کو پر پڑھیں گے مانیر طابا مانیر طابا اس طرح سے اینر تدتم ٹھیک ہے. آگے محترم حضرات دیکھیے اذا کانت ساکن سکونا عارض بسبب الوقف کان قبلها مفتوحا و مضموم. اسی طرح سے اگر را جو ہے محترم حضرات ساکن ہو عارضی طور پر وقف کی وجہ سے ساکن بن جائے ساکن نہیں ہے را ساکن نہیں تھی کیا ہو گئی را ساکن بن گئی وقف کی وجہ سے کیونکہ وقف میں تو آپ نے زبر زر کو نہیں پڑھنا ہے نا اور اس را سے پہلے زبر ہو پیش ہو پھر بھی آپ را کو پر پڑھیں گے جیسے دیکھئے غافر اصل میں تو را ساکن نہیں ہے نا لیکن یہاں پر ہم وقف کرتے وقف جب کرتے آپ اس سے نہیں کریں گے غافر نہیں غافر غافر اب را پر پڑھیں کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے النار النار ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ نے را کو باریک نہیں پڑھنا اس طرح یذکر یذکر آپ کیا ہو گئے وقف کر گئے یشکر ٹھیک ہے. اذا وقع بعد حرف من حروف الاستعلاء التفخیم جب را کے بعد محترم حضرات حروف استعلاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس وقت بھی جو ہے آپ نے را کو پر پڑھنا دیکھ یہاں پر را سے ٹھیک ہے پہلے تو کسرہ ہے محترم حضرات را کو تو پھر باریک پڑھنا چاہیے تھا اس طرح پھر قاتل میں بھی باریک پڑھنا چاہیے تھا پھر فاس میں بھی باریک پڑھنا چاہیے تھا لیکن آپ باریک نہیں پڑھیں گے محترم حضرات. وجہ یہ ہے کہ یہاں پر را کے بعد سواد ہے یا پر قاف یہاں پر طوا ہے اور یہ حروف استعلاء ہے استعلاء مانا موٹے حروف ٹھیک ہے. آپ نے را کو پر پڑھنا ہے لبالمرصاد فرقۃ فرقۃ قرطاس ٹھیک ہے. آگے آتی محترم حضرات را کب باریک پڑھیں گے جب بورا ساکن ہو. محترم حضرات اذا کان قبلها مکسور کسرا اصلیہ جب را سے پہلے کسرہ اصلی ہو جیسے فرعون فرعون را سے پہلے کسرہ فام اصلی ہے اس طرح سے میریت استغفر استغفر الفردوس الفردوس شبعتا شبعتا اصبر 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 سواء كانت في آخر الكلمة او في وسطها او في وسطها ٹھیک ہے چاہے آخر کلمے میں ہو یا بیچ میں ورا آ گئی ہو ٹھیک ہے جب اس سے پہلے کسرہ کیا ہو اصلی ہو. نمبر 2 کہہ رہے کہ زکان قبلها یا ساکنہ سواء کسر ما قبل الیا ام فتح یا سے پہلے را سے پہلے محترم حضرت جب یا ساکن آ جائے یعنی وہ یا جس پر زبر زر پیش نہ ہو اس کو یا ساکن بولتے ہیں اس سے پہلے کسرہ ہو یا فتح اس کو مت دیکھو صرف یا کو دیکھو. جب یا ساکن آ گئی ہے نا تو را کو ہم باریک پڑھیں گے محترم حضرت جیسے دیکھیں الخیر ایسے نہیں پڑھیں گے کہ الخیر اور الخیر ایسا نہیں پڑھیں الخیر
ضیر، بصیر، قدیر، خبیر، السعیر، الطیر، المصیر. ٹھیک ہے، المصیر فی الوقف فقط، یہ وقف کی بات ہے. ٹھیک ہے. اما فی حالت الوصل فحکمہ یلحق بحکم الراء المتحرکہ، لیکن اگر وقف نہ ہو، وصل آپ کرنا چاہے تو پھر ظاہر ہے پھر تو راء متحرکہ کے احکام چلیں گے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں ترقق ایضا، یترقق، یترقق، یترقق آپ نے باریک پڑھنا ہے. ایضا فی بعض الکلمات وقفا، وقف میں آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. یسر، لأن اصلها یسری، اصل میں تو یسری تھا نا، یسری، اس لیے آپ نے اس کو یسر پڑھنا ہے. اس طرح سے اسری بعبادی، اصل میں کیا تھا؟ اسری، کہ میرے بندوں کو لے جاؤ یہاں سے. دیکھ لیا. تو یہ راہ کے متعلق، راہ کے متعلق کی جو بحث ہے محترم حضرات، آسان بات ہے لیکن کبھی کبھی انسان کے لیے مشکل لگتا ہے. اس لیے ہم اس کو اس درس کے بغیر جو ہے عام اردو میں جو ہے انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے پڑھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ.